شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچو۔ اس کے بعد تم اس سے پھر گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے، اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سبت کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے روبرو تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آئے، اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی ڈر والوں کے لیے۔ تشریح: بائبل کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب یہود سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ خدائی تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے، تو خدا نے پہاڑ کو ان کے اوپر الٹ کر اوندھا کر دیا اور ان سے کہا کہ توریت کو یا تو قبول کرو ورنہ یہیں تم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ ہر اس شخص کا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانا گویا اللہ سے یہ عہد کرنا ہے کہ آدمی کا جینا اور مرنا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ ایک بے حد سنگین اقرار ہے۔ اس میں ایک طرف عاجز بندہ ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ خدا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی طاقتیں ہیں۔ اگر بندہ اپنے عہد پر پورا اترے تو اس کے لیے خدا کی لازوال نعمتیں ہیں، اور اگر وہ عہد کر کے اس سے پھر جائے تو اس کے بعد یہ شدید خطرہ ہے کہ اس کا خدا اس کو جہنم میں ڈال دے، جہاں وہ اس طرح جلتا رہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے باقی نہ ہو۔ ایمانی عہد کے وقت حضرت موسیٰ کی قوم پر جو کیفیت گزری تھی وہی ہر بندے مومن سے مطلوب ہے۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایمان کی رسی میں باندھتا ہے اس کو اس کی سنگینی سے اس طرح کاپنا چاہیے گویا کہ اس نے اگر اس عہد کے خلاف کیا تو زمین و آسمان اس کے اوپر گر پڑیں گے۔ ایک گروہ جس کو اللہ کی طرف سے شریعت دی جائے اس کی گمراہی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ عملاً اس کے خلاف چلے اور تعویلوں کے ذریعے یہ ظاہر کرے کہ وہ عین خدا کے حکم پر قائم ہے۔ یہود کو یہ حکم تھا کہ وہ سنیچر کے دن کو روزہ اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں، اس دن کسی قسم کا کوئی دنیوی کام نہ کریں، مگر انہوں نے اس حرمت کو باقی نہ رکھا۔ وہ دوسرے دنوں کی طرح سنیچر کے دن بھی اپنے دنیوی کاروبار کرنے لگے، البتہ وہ طرح طرح کی لفظی تعویلوں سے ظاہر کرتے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عین خدا کے حکم کے مطابق ہے۔ ان کی یہ ڈھٹائی اللہ کو اتنی ناپسند ہوئی کہ وہ بندر بنا دیے گئے۔ جب بھی آدمی شریعت سے انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے جاتا ہے جو کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں۔ اس لیے جو لوگ شریعت کے ساتھ اس قسم کا کھیل کریں ان کو ڈرنا چاہیے کہ خدا کا قانون ان کو اسی حیوانی ذلت میں نہ مبتلا کر دے جس میں یہود اپنے اسی قسم کے فعل کی وجہ سے مبتلا ہوئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے
کہ وہ گائے کیسی ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، ان کے بیچ کی ہو۔ اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو، وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ گائے میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ پس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا۔ اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تشریح: حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قتل کا ایک واقعہ ہوا۔ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے ان کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول پر مارو۔ مقتول اللہ کے حکم سے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ ایک معجزاتی تدبیر تھی جو چند مقاصد کے لیے اختیار کی گئی۔ مصر میں لمبی مدت تک قیام کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل مصری تہذیب اور رسوم سے متاثر ہو گئے۔ مصری قوم گائے کو پوجتی تھی، چنانچہ مصریوں کے اثر سے بنی اسرائیل بھی گائے کے مقدس ہونے کے قائل ہو گئے۔ جب مذکورہ واقعہ ہوا تو اللہ نے چاہا کہ اس واقعے کے ذیل میں ان کے ذہن سے گائے کے تقدس کو توڑا جائے، چنانچہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کے ذبح کی تدبیر اختیار کی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی تھی کہ فقہی خوض اور بحث کے نتیجے میں خدا کے سادہ دین کو ایک بوجھل دین بنا ڈالا تھا۔ چنانچہ مذکورہ واقعے کے ذیل میں ان کو یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو سادہ معنوں میں لے کر فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاؤ، کھوٹ کریت کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ حکم کی تفصیلات جاننے اور اس کے حدود کو متعین کرنے کے لیے مشغافیاں کرنے لگے تو تم سخت آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ اس طرح ایک سادہ حکم شرائط کا اضافہ ہوتے ہوتے ایک سخت حکم بن جائے گا جس کی تعمیل تمہارے لیے بے حد مشکل ہو۔ اس واقعے کے ذریعے بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے کہ دوسری زندگی اسی طرح ایک ممکن زندگی ہے جیسے پہلی زندگی۔ اللہ ہر آدمی کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور اس کو دوبارہ ایک نئی دنیا میں اٹھائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ خدا کے حکم کے بارے میں جو لوگ بحثیں اور تعویلیں کریں ان کے اندر دھیرے دھیرے بےحسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کا نام
سب سے بڑی ہستی کا نام ہے۔ آدمی کے اندر ایمان زندہ ہو تو خدا کا نام اس کو ہلا دیتا ہے، بولنے سے زیادہ اسے چپ لگ جاتی ہے، مگر جب دلوں میں جمود اور بے حسی آتی ہے تو خدا کی باتوں میں بھی اسی قسم کی بحثیں اور تعویلیں شروع کر دی جاتی ہیں جو عام انسانی کلام میں کی جاتی ہیں۔ اس قسم کا عمل ان کی بے حسی میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ اب خدا کا تصور ان کے دلوں کو نہیں پگھلاتا، وہ ان کے اندر تڑپ پیدا نہیں کرتا، وہ ان کی روح کے اندر ارتعاش پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتا۔ پتھروں کا ذکر یہاں تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے۔ خدا نے اپنی کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ آدمی کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بن گئی ہے۔ یہاں کی ہر چیز خاموش مثال کی زبان میں اسی مرضی رب کا عملی نشان ہے جو مرضی رب قرآن میں الفاظ کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ پتھروں کے ذریعے خدا نے اپنی دنیا میں جو تمثیلات قائم کی ہیں ان میں سے 3 چیزوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہاڑوں پر ایک مشاہدہ یہ سامنے آتا ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے سوتے بہتے رہتے ہیں جو بالآخر مل کر دریا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس انسان کی تمثیل ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوا ہو اور وہ آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھ سے بہہ پڑتا ہو۔ دوسری مثال اس پتھر کی ہے جو بظاہر خشک چٹان معلوم ہوتا ہے، مگر جب توڑنے والے اس کو توڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے پانی کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ایسی چٹانوں کو توڑ کر کنویں بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس انسان کی تمثیل ہے جو بظاہر خدا سے دور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس پر ایک حادثہ گزرا، اس حادثے نے اس کی روح کو ہلا دیا، وہ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ خدا کی طرف دوڑ پڑا۔ پتھروں کی دنیا میں تیسری مثال لینڈ سلائیڈ کی ہے، یعنی پہاڑوں کے اوپر سے پتھر کے ٹکڑوں کا لڑک کر نیچے آ جانا۔ یہ اس انسان کی تمثیل ہے جس نے کسی انسان کے مقابلے میں غلط رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اس کے سامنے خدا کا حکم پیش کیا گیا۔ خدا کا حکم سامنے آتے ہی وہ ڈھا پڑا۔ انسان کے سامنے وہ جھکنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر جب انسان کا معاملہ خدا کا معاملہ بن گیا تو وہ عاجزانہ طور پر اس کے آگے گر پڑا۔